کہتے ہیں کہ اس گستاخ رسول کو پکڑو، کوئی کہتا ہے اس کو سولی پہ چڑھاؤ، کوئی کہتا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچاؤ۔ یہ مختلف آوازیں مختلف لوگوں کی اٹھ رہی ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے ایمان کی بات تو یہ صرف بیان بازی سے یا جلوس یا ریالی نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، بلکہ کوئی جیالہ مرد مومن، بہادر مرد مومن زبانی جمع خرچ نہ کرے، عملی کام کرے، عملی کام، کسی کو بتائے نہیں، کسی کو بولے نہیں، کسی سے مشورہ نہ کرے بھائی میں جا رہا ہوں فلاں کام کے لیے، آپ کا کیا مشورہ ہے؟ نہیں، محبت اجازت نہیں دیتی ہے سب کے لیے۔ اس عاشق رسول پر ہم قربان ہو جائیں جو لاہور کی سرزمین پر آج سے کئی سال پہلے ایک گستاخ رسول نے کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا رنگیلا رسول۔ رنگیلا رسول یعنی حضور کو معاذ اللہ اس نے بہت ہی برے ناموں سے یاد کیا، ہمیشہ عورتوں میں رہنے والا بتایا، معاذ اللہ بڑی بڑی گستاخیاں لکھی کتاب میں۔ ایسے ہی اس دور میں بھی کوئی اخبار میں بیان دے دیا، کوئی جلسے میں کھڑے رہ کے اعلان کر دیا، کوئی ریالی نکالا، کوئی احتجاج کیا۔ ایک ٹانگا چلانے والا غریب مسلمان، غور کیجئے میرے الفاظ پر، ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں دفن کر لیجئے۔ غریب ہے، ٹانگا چلانے والا، آگے پیچھے کوئی سہارا نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، بیوی بچے کیسے پلیں گے اس کا کوئی خیال نہیں۔ یہ مرد مومن ٹانگا چلا رہا ہے، اسی کے ٹانگے میں دو آدمی بیٹھے کسی جگہ جانے کے لیے۔ وہ دو آدمی بیٹھ کر ٹانگے میں اس کی گفتگو کرنے لگے۔ کیا گفتگو تھی ان کی؟ کہ رے فلاں کافر جو ہے ہمارے حضور کی شان میں کتاب لکھا ہے، اس کا نام رنگیلا رسول ہے، اس میں بڑی بڑی گستاخیاں لکھی اس نے کمبخت نے۔ بہرحال یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، یہ ٹانگا چلاتے چلاتے ان دونوں کی گفتگو یہ عاشق رسول سن رہا ہے۔ جہاں ان کو جانا تھا پہنچایا، انہوں نے اس کا کرایہ بھاڑا جو تھا دے دیا، یہ سیدھے مارکیٹ کو گیا عاشق رسول، کتاب خریدا۔ کیا گستاخی کیا آخر دیکھو، میں خود کو پڑھنا آتا نہیں تھا، کسی پڑھنے والے کے پاس گیا کہ بھائی اس کے اندر کیا لکھا ہوا ذرا پڑھ کے سنا۔ جب وہ پڑھ کے سنانے لگا، سنانے والا خون جوش مار رہا تھا اس مرد کا، لیکن بتایا کسی کو نہیں کیا کرنے والا ہوں، نہ بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ دوستوں کو، نہ کسی لیڈر کو، نہ کسی پلیڈر کو، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ عشق رسول اس کو کہتے ہیں۔ بازار گیا، کتا خریدا، بڑا کتا، کتاب اور کتا دونوں فائل میں دبایا، بغل میں رکھا، لکھنے والے کا ایڈریس کتاب پر موجود تھا، اس ایڈریس پر وہ مرد مومن پہنچ گیا۔ جب فائل بغل میں دیکھا تو چپراسی جو گیٹ کیپر تھا وہ سمجھا شاید سرکاری کام سے کوئی آدمی آیا۔ اس نے کہا بڑے رواب سے کہ فلاں آدمی سے مجھے ملنا ہے اندر موجود ہو؟ تو اس نے چپراسی نے کہا اندر بیٹھے صاحب، جائیے۔ اندر جانے کے لیے دروازہ کھول دیا، یہ مرد مومن اندر گیا۔ وہ بیٹھا تھا اپنے ٹیبل کرسی سنبھالے ہوئے، یہ مرد مومن گیا اور کتاب نکال کر سامنے رکھا، ایک سوال کیا، یہ کتاب تو نے لکھی ہے؟ یہی انداز، تو نے لکھی ہے کتاب یہ؟ تو اس نے کتاب دیکھی، کہا ہاں یہ کتاب میں نے لکھی ہے۔ دوسرا سوال نہیں پوچھا، کیسا لکھا، تیری ہمت کیسا ہوئی؟ کچھ نہیں، تصدیق کرا لی پہلے، کتاب اسی نے لکھی ہے۔ بس فائل سے کتا نکالا اور وہیں پر نعرے تکبیر بلند کیا اور دو ٹکڑے کر دیا۔ مرد مومن ایسا ہوتا ہے۔ اچھا مار کے بھاگا بھی نہیں، اکثر لوگ کسی کو مار ڈالتے ہیں جان سے تو بھاگتے پھرتے ہیں، چھپتے ہیں، جان بچانے کی فکر لگ جاتی ہے اپنی، لیکن وہ مرد مومن تھا، سچا عاشق رسول تھا، ٹانگ پکڑ کر اس کی گھسیٹ کر لے کر گیا۔
اور پولیس تھانہ کے سامنے لاش کو پھینک کر کہا کہ مجھے گرفتار کیجئے، میں اس کا قاتل ہوں، میں نے قتل کیا اس کو، اور اس لیے قتل کیا کیونکہ میرے آقا کی شان میں گستاخی کی اس نے، میرے آقا کی شان میں گستاخی کی اس نے، مجھے گرفتار کرو۔ پولیس نے فوراً رنگے ہاتھوں، ثبوت سب کچھ موجود ہے، پکڑ لیا، جیل خانے میں بند کر دیا۔ مقدمہ کورٹ میں چلا۔ اب بڑے بڑے دانشور لوگوں کو معلوم ہوا، پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوا بھئی فلاں ایک غریب آدمی گستاخ رسول کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا ہے، تو اب ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی، مالداروں کے دل میں، غریب ہے بیچارہ، بال بچے والا ہے، چلو کچھ کوشش کرتے ہیں چھڑانے کی، کیس سے بری کرانے کی۔ تو جیل میں جب یہ بندہ مومن بند تھا تو بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ملاقات کے لیے جیل میں گئے اور جا کر سکھانے لگے کہ تم بس جج کے سامنے اتنا کہہ دو کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، باقی ہم سب سنبھال لیں گے، تم کو باعزت بری کرا لیں گے۔ تو یہ مرد مومن عاشق رسول نے کہا واہ کیا تعلیم ہے آپ کی، کیا خیالات ہیں آپ کے، بڑا تعجب ہوتا ہے سن کر، آپ لوگ مجھ سے جھوٹ بلوانا چاہتے ہیں؟ ارے زندگی میں نے یہی تو اچھا کام کیا ہے، یہی تو اچھا کام کیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ کہو کہ ہم نہیں کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کی ہمدردی کی یا مجھے جیل سے رہا کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام دیکھیے، جائیے، خدا حافظ کہا۔ اب پیشیاں کچھ چلی عدالت میں، کورٹ میں، اس کے بعد آخری پیشی تھی، فائنل ججمنٹ تھا۔ اب جج اپنا مقدمہ مکمل کر کے فیصلہ سنانے والا ہے، تو یہ مرد مومن کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے، عاشق رسول کورٹ میں کٹہرے میں کھڑا ہے جج کے سامنے۔ تو کہنے لگا جج صاحب اب فیصلہ سنائیے نا، دیر کیوں لگا رہے ہیں، دیر کیوں لگا رہے ہیں، فیصلہ سنائیے جلدی سے۔ کہا جج نے کہا تنزیہ ہنسی ہنس کر تمہیں مرنے کی اتنی جلدی ہے؟ لوگ تو خواہش کرتے گھنٹہ 2 گھنٹہ زندہ رہ جاؤں اور میں بال بچوں سے ملاقات کر لوں، کچھ اچھی باتیں کر لوں، کچھ ہنس بول لوں، اب تو مرنا ہی ہے مجھے، 2-4 دن اور جی لوں۔ لیکن نہیں، وہ مرد مومن ہے، عاشق رسول ہے، کہتا ہے کہ جج صاحب فیصلہ سنائیے جلدی سے۔ کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے مرنے کی تمہیں؟ جلدی اس لیے جج صاحب کل رات میرے آقا کو میں نے دیکھا، میرے سرکار کو میں نے خواب میں دیکھا کہ آقا مجھ گناہگار کا انتظار فرما رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ مجھ گناہگار کا سرکار انتظار کرے۔ جج صاحب مجھے جلدی سے جلدی سولی پر چڑھائی۔ اللہ اکبر، اس مرد مومن کو سولی کی سزا ہوئی، سزا ہوئی سولی کی، سولی کے پھندے پہ جھول گیا مرد مومن، کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھتا ہوا اپنی جان آفری کے حوالے کیا۔ آج بھی لاہور میں اس مرد مومن کا مزار موجود ہے، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایسے آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے جیسے کسی ولی کے مزار پہ ہم لوگ جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عشق رسول اس کا نام ہے۔ بیان بازی، اسٹیج سجانا، دھرنا دینا، یہ سب نہیں چلتا۔ عشق رسول تو ایسا ہو کہ جو گستاخی کیا ہے خود اپنے ہاتھوں سے اس کا کام پورا کرو، وہ سچا عاشق رسول ہے۔ بولیے، وہ سچا عاشق رسول ہے۔ اب ضرورت ایسے ہوں کی ہے کہ اب نعرے بازی، بیان بازی نہیں، بلکہ ہمارا ذہن اس کام کے لیے تیار ہو کہ جو گستاخی کیا، اگر میں بھی گستاخی کیا تو میری گردن اڑا دو، اجازت ہے آپ کو مارنے۔ حضور کی شان میں گستاخی ہم برداشت نہیں کر سکتے، جان دے دیں گے اپنی یا جان لے لیں گے، لیکن برداشت نہیں کریں گے۔ تو یہ جذبہ محبت ہر بندے مومن کے سینے میں بدرجہ اتم ہونا چاہیے، اس میں کچھ کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو عاشق رسول بنائے، اور جب ایسے چند واقعات ہو جائیں گے نا، گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی گستاخی کرنے کی، سب رائٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ گستاخ رسول چاہے کوئی ہو، داڑھی والا ہو یا جٹو والا، داڑھی جٹو نہیں دیکھا جائے گا، گستاخی دیکھی جائے گی۔
کیا داڑھی والے گستاخی نہیں کیے؟ بولیے نہیں کیے؟ کیے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو بہت ہی ہوشیاری چوکس و چوکنا رہنا ہے تاکہ ہمارے اطراف و اکناف میں جو ماحول ہے اس ماحول پہ ہماری گہری نظر ہو کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرنے پائے، ہم اس کا ایسا فیتا کس دیں کہ ہلے نہیں جگہ سے۔ تو عزیزان محترم، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی نسبت سے جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی حضور کی عظمت سے متعلق، حضور کی شان بے مثالی سے متعلق، اس کو اپنے ذہن میں بسا لو، دل کی تختی پہ نقش کر لو، اور یہ محبت رسول کا جذبہ کم نہ ہو، روز بروز لمحہ بلمحہ